عبداللہ ابن عباس قرآن کی آخری 2 سورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. عبداللہ ابن مسعود ہے آپ کے نزدیک قرآن میں تعریف ماننے والا کافر ہے. نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام نے دعا کے طور پر تعلیم کی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا ہے. رجوع ہمیں اس طرح ملتا ہے انڈائریکٹلی کہ ان کے شاگردوں نے جو قرآن قرات ٹرانسفر کی ہے امت کو، امام حفص کی جو قرات ہے، جو ہم عموماً جس قرات میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تو 7 قرات میں، وہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے کیا ہے، اور اس میں آخری 2 صورتیں موجود ہیں. تو یہ کسی کو لگ سکتا ہے معاملہ. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ آخری 2 صورتیں نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں کی ہیں. ان کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا تو یہ دعا کے طور پر کلمات نازل ہوئے. باقی صحابہ کرام کا موقف تھا یہ قرآن کا حصہ ہے، اور باقی صحابہ کا موقف بھی درست تھا. لہٰذا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف پہلے غلط تھا اور بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا. مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی مقدار کتنی؟ 4.5 ماشے صرف چاندی کی. ابو طالب کے بارے میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اہل سنت اور اہل تشیع میں 2 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں. قرآن پڑھ کر کسی مردے کو بخشنا کیسا ہے؟ مردے کے لیے صرف آپ دعا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، قرآن پڑھ کے بخشنا کوئی ثابت نہیں. کیا نیک لوگوں کا وسیلہ جائز ہے؟ جی، نیک لوگوں سے جا کے دعا کروانا یہ وسیلہ جائز ہے. ہاں، جو دنیا سے چلا جائے پھر اس کا واسطہ وسیلہ نہیں ڈالا جا سکتا، اسی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. وسیلے کے اوپر تفصیلی میری ویڈیو دیکھ لیں، وسیلے کے نام پہ دھوکہ. وسیلے کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ وسیلہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. قبرستان جا کر والدین کے لیے کیا پڑھ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں؟ بھئی وہی دعا مانگنی جو قبرستان کی دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اور ماں باپ کے لیے تو آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی آپ کے ماں باپ کو مل جاتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے. نماز جنازہ میں 7 صفوں سے زائد صفیں ہوں تو کیا طاق کرنا؟ یہ بس پبلک میں مشہور ہے طاق کرنا. صحیح مسلم موجود ہے، نبی الاسلام نے ایک نماز جنازہ پڑھائی جس میں 2 صفیں تھی، تو آپ نے وہ توڑ کے 3 نہیں کی ہیں. یہ انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا، توڑ کے 3 کرتے ہیں اور طاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک اگلی صف میں جگہ ہے آپ پیچھے لادہ صف نہیں بنا سکتے. کیا اقامت جس امام کے لیے پڑھی جائے تو اس امام کے علاوہ کوئی دوسرا امام؟ بھائی اقامت امام کے لیے نہیں پڑھی جاتی، اقامت جماعت قائم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. ہاں جی، کوئی بھی امام پڑھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسلام میں ٹیٹو بنوانے پر پابندی ہے، لیکن احادیث میں صرف عورتوں کو منع کیا گیا ہے، مردوں کو منع کیا؟ جی، مرد بھی منع ہے. یہ عمل جو ہے وہ عموماً عورتوں کے لیے ذکر اس لیے ہوا کہ عورتوں میں زیادہ یہ فیشن والا معاملہ ہوتا تھا، خوبصورت دکھنے کے لیے ٹیٹو بنوانا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے وہ جائز ہو گیا. چونکہ عورتیں عموماً وہ کام کرتی تھی اس لیے ان کا ذکر کیا گیا. مردوں کے لیے بھی منع ہے، اتفاق ہے اس کے اوپر. اب جو پرانے آپ بنوا چکے ہیں انہیں ختم کروانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ختم ہونے ہیں، خام خواہ زخم کر بیٹھیں گے اپنے آپ کو، وہ توبہ کافی ہے. جب زندگی، موت، رزق، کامیابی، ناکامی تک کا علم اللہ کو ہے، پھر یہ آزمائش کیسی ہے؟ اس کے اوپر تو میں نے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. ڈیسٹنی، مسئلہ تقدیر لکھیں. یہ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو اختیار دے کر بھیجا ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے نا، یہ اللہ کے علم کے ہم و پابند نہیں ہو گئے ہوئے. اللہ کو تو اپنے علم سے پتا ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے علم میں تو چونکہ اس لیے تو نے یہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ جو آپ نے کرنا تھا وہ اللہ کے علم میں ہے. اچھا، وہ جو کرنا تھا وہ آپ اپنی مرضی سے ہی کر رہے ہیں. ہر کام آپ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں، ادھر بھی اپنی مرضی سے آئے ہیں. خام خواہ کسی کو دھوکہ دیتے رہے الگ بات ہے. تو رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے، اور ہماری زندگی بھی تجربے سے یہی بتاتی ہے. ہاں، چند چیزوں کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا. ہم اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتے، اپنے جسم کی رنگت، اپنی آنکھوں کا کلر، یہ ساری چیزیں اللہ نے تقدیر سے دی ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے. ٹیسٹ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس میں بندے ڈالنے ہیں. اگر بغیر ٹیسٹ کیے ڈالیں گے تو قیامت الدین آپ نہیں کھڑے ہو جانا تھا، یا اللہ ایک بار منو زما کے تے ویکھدا. ہاں ٹھیک ہے، تیرے علم میں جن بھی سا، لیکن ہو سکتا ہے میں نہ اس طرح دے کام کردا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حجت تمام کی ہے. قرآن میں ہے کہ ہم نے رسول کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہے قیامت والے دن. یہ سورہ النساء کی آیت ہے کہ رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی کہ کوئی شخص اللہ کے خلاف حجت نہ قائم کر سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. کیا قرآن کو عربی سیکھ کر پڑھنا ٹھیک ہے یا بغیر عربی؟ دونوں کام کریں، عربی بھی پیرلل میں سیکھیں
اور جو ترجمہ ہے اس کو پڑھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ ویل انوینٹ کرتے کرتے ہی مر جائیں. اور دوسرا آپ عربی سیکھ بھی لینا. کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے آپ کی عربی ماننی کوئی نہیں. انہوں نے کہنا سانو ساڈے بابے کا ترجمہ دسو. تو بہتر ہے کہ آپ ان کے بابوں کا ڈائریکٹ ترجمہ پڑھیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اور پیرلل میں عربی آپ نے شوق کے طور پہ سیکھنی وہ ضرور سیکھیں. سورہ لقمان میں 5 وعدے ہیں اور آج کی تحقیق کے درمیان جو تضادات ہے کوئی تضاد نہیں. آپ علم نجوم کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا نا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے کہاں پہ موت آئے گی, کس سرزمین میں وہ مرے گا, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یا اسی طریقے سے بارش کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو کوئی شخص بھی فزیکل انسٹرومنٹ کے بغیر ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. مثلا آج ہے 24 ستمبر 2023. کوئی انسٹرومنٹ دنیا کا یہ بتا سکتا ہے کہ 24 ستمبر 2024 کو بارش ہوگی یا نہیں؟ یہ اللہ کے پاس ہے. لیکن انسٹرومنٹ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ 30 ستمبر کو بارش ہوگی کہ نہیں. وہ ظاہر حساب لگاتے ہیں وہاں سے بادل چل پڑے اور یہ ہوگا. یہ فزیکل علم ہے. زمین کے نیچے پانی فزیکل علم ہے, انسٹرومنٹ کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر کے بتا دیتے ہیں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے فزیکل علم ہے. قرآن جس کی بات کر رہے ہیں نا وہ یہ نہیں کوئی جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بدبخت ہے یا خوش بخت. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی تمہیں پیدا کرتا ہے. پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن کچھ کافر ہوتے ہو کچھ مومن. دنیا کا کوئی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے یہ مومن ہے یا کافر ہے, یہ بعد میں کیا مرے گا. یہ تقدیر اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے, جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی, کہا کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی, یہاں پہ عتبہ کی ہوگی, یہاں پہ شیبہ کی ہوگی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ذرا بھی اس جگہ سے ہٹی نہیں, وہیں پہ لاشیں اگلے دن ان کی پڑی ہوئی تھی. اب یہ وہ علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے. ہاں یہ والا کسی کے پاس نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا, جبکہ غلام سعود سعیدی نے یہ کیا لکھا ہے, ابو ہیثمہ لکھا ہے. تو دونوں کیا ایک ہی صحابی کے نام ہے؟ ہاں تو ایک ہی صحابی کے نام ہوں گے, ہو سکتا ہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. سیکولرزم کا لفظی مطلب ہی لادینیت ہے, تو آپ کو نہیں لگتا جب آپ یہ الفاظ میں او میرے بھائی ان چیزوں سے باہر نکلے ہیں, اس طرح کی ہم آپ پہ یہ چیزیں اس طرح نہ کیا کریں خدا کے لیے. جب میں کوئی بات بول رہا ہوتا ہوں تو ظاہر ہے وہ ایک دیندار بندہ بول رہا ہوتا ہے اور اسے ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. اب مجھے تو آپ لوگوں سے تو اپنا اسلام نہیں منوانا, آپ کے بزرگوں کا اسلام ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہو رہا, تو ہم آپ کو اپنا اسلام کیسے ثابت کریں گے ان لوگوں کے ماننے والوں کو جن کے بزرگوں نے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. تو یہ سیکولرزم کی جب ہم نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ سیکولرزم وہ تو پھر ڈیموکریسی کی بھی بات ہوتی ہے. تو یہ سارے آپ کی مذہبی جماعتیں تو پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے پوچھیں ڈیموکریسی تو اسلام میں کفر ہے آپ کے نزدیک, آپ کے بزرگوں کے نزدیک, تو وہ آپ کو بتائیں گے اسلامک ڈیموکریسی جائز ہے. تو سرکار اسلامک سیکولرزم جائز ہے. نہیں, سیکولرزم تو ہوتا ہی لادینیت ہے. تو سر ڈیموکریسی بھی تو لادینیت ہے, ان سے پوچھیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی مرضی کہ وہ چوز کرے, یہ تو اللہ کر سکتا ہے. پھر ہم نے قرارداد مقاصد میں لکھا کہ پاکستان کے عوام اللہ کے اس حق کو استعمال کریں گے شریعت کے دائرے کے اندر قرآن و سنت میں. جی اسی طریقے سے سیکولرزم قرآن و سنت کے اندر کہ ہر شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے پاکستان میں. آپ کسی سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں, اس کو قتل نہیں کریں گے. آپ قادیانیوں سے ہمارا علمی اختلاف ہے, ہم ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام کی دعوت دیں گے, نہ کہ یہ کہ ان کی عبادت گاہیں توڑنا شروع کر دیں, انہیں قتل کرنا شروع کر دیں. تو بھائی اس کا تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا. احمد بریلوی نے تو دیوبند اور اہل حدیث کو بھی کافر لکھا ہوا ہے. ہاں تو ٹی ایل پی کی حکومت آنے دیں تو بچنا انہوں نے بھی کوئی نہیں. ہاں جو آج خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. پھر یہ لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں ایسے لوگوں کے جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. مجھے ایک اہل حدیث عالم نے کال کی, جی ممتاز قادری کا جنازہ میں پڑھا دوں. میں نے کہا یہ اپنا جنازہ پڑھاؤ گے تم, اگر تم اس کا جنازہ پڑھاؤ گے, کیونکہ وابیو تم لوگ ممتاز قادری آج قبر سے نکل آئے نا تو تمہیں بھی ٹھوکے گا, کیونکہ تم گستاخ رسول ہو اس کے نزدیک. تو تم اپنا جنازہ پڑھنا چاہ رہے ہو. جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان لوگوں کو تم سپورٹ کرتے ہو. شرم آنی چاہیے. یہ تم لوگوں کو بھی قبروں میں پہنچا کے رہیں گے. تو یہ میرے بھائی اللہ سے ڈر جائیں کہ کوئی اسلامی حکومت یہاں پہ آ جائے. توبہ توبہ توبہ. اسلامی حکومت نہیں جی اتنے آنی, اتنے بریلوی حکومت, دیوبندی حکومت تے وابی حکومت آنی, اسلامی حکومت نہیں جی آنی. جو تک فرقے نیچے مک دے.
جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یوٹیوب کی ارننگ جو بغیر فوش اور میوزک کے ایڈز آتے ہیں جی، اس طرح کے کوئی آتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیں. اس طرح کا طریقہ بھی یوٹیوب نے تو کوئی ایجاد نہیں کیا. وہ زیادہ کیٹیگری ڈیفائن کرتا ہے، لیکن اس کی حالت بھی یہ ہے کہ آپ شیونگ بلیڈ کا اشتہار بھی اس میں بھی عورت گھسائی ہوئی ہے. تو اس طرح کی کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہو سکتی، صرف پروڈکٹ کے اوپر ہوتی ہے. والدین کی بات ماننا اور والدین کی اطاعت میں کوئی فرق ہے؟ جی، اللہ رسول کے احکامات کے اندر آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے. جہاں اللہ رسول کی نافرمانی کرے، مثلا وہ کہیں جی زنانی چھوڑ دے، تو اس میں آپ بات نہیں مانیں گے، یہ ظلم ہے. اور اگر ماں باپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو انہیں کہیں کہ تمہاری بیٹی کو اگر اسی طریقے سے اس کے داماد کے ماں باپ مشورہ دیں کہ بھی اس کو چھوڑ دیں، تو کہیں گے نہیں، تو یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا کس حد تک جائز ہے؟ فراڈ ہے جی ٹوٹل، یہ پیری مریدی کا سسٹم. ابھی بھی نہیں یقین آ رہا آپ کو؟ تو انہوں ڈائریکٹ ہاتھ لگن گے پھر یقین آئے گا. بیعت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے آپ کی. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، اس بیعت پر خوشی مناؤ. بائی کہتے ہیں عربی میں بیچنے کو. ہم نے سب کچھ اللہ کے آگے بیچ دیا. نبی علیہ السلام کی خلفائے راشدین کی جو بیعت تھی وہ حکومت کی بیعت، اللہ کے احکامات کے انڈر بیعت تھی. یہ جو پیری مریدی کی بیعت ہے، اس کا نہ ان کے پاس کوئی حکومت ہے کہ ان کی بیعت کی جائے، اور نہ یہ کوئی اللہ رسول کا ہمیں بتاتے ہیں. یہ تو اپنے بزرگوں کے سلسلے لے کے چل رہے ہیں. سگریٹ کی کمائی حلال ہے؟ جی غلط ہے جی. نشہ آور چیز میں تو نہیں آتی ہے، لیکن دوسری کیٹیگری میں آتی ہے نا، سلو پوائزننگ میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. صدقہ جاریہ کی کتنی اقسام ہے؟ بے شمار قسمیں جی. کیٹیگری آپ کہہ سکتے ہیں بڑی بڑی. علم کا صدقہ جاریہ ہے، مال کے ذریعے صدقہ جاریہ ہے، آگے آپ جتنی چیزیں اس کے نیچے لے آئیں وہ آ جاتی ہیں. اگر بدکاری کا خطرہ ہو تو کیا غیر فطری طریقے سے شہوت پوری کرنا جائز ہے؟ جی حرام ہے جی. قرآن میں ہے کہ جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. اگر غیر فطری طریقہ آپ سمجھتے ہیں پاک دامنی ہے تو پھر ضرور کریں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس کے اوپر مسٹربیشن پہ جب بات کی تھی تو میں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، وہ آپ دیکھ لیں. اللہ پاک ایسا کیوں چاہتا ہے کہ انسان کو بنا کر کچھ کو جنت اور کچھ کو دوزخ میں ڈال دے؟ بھئی اللہ کی مرضی، ول آف دا گاڈ ہے. جنت میں پہنچ جائیں گے پھر پوچھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی تو بھائی جس نے آپ کو دھکا دے کے پانی میں پھینکا ہے نا، اور ایک بندہ دریا کے کنارے آپ کو آواز لگا رہا کہ ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ لگ جاؤ گے، آپ کو نہیں، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، پہلے دسو منو تکا کیوں دیتا، تو ڈوب جاؤ گے سرکار. تو وقت کا پیغمبر بھی کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ کو آواز دے رہا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ پاؤں مارو، جنت تک پہنچ جاؤ گے کنارے تک. جب کنارے پہ لگ گئے تو پھر اللہ سے گلا کر لینا. ادھر کسی نے یہ گلا کرنا جڑا جنت پہنچ گیا اور کہنا شکر ہے جی یالا ہے، بالکل صحیح، تیرا پلان بالکل ٹھیک سی. ہاں ایتھے ہی سارے تماشے نے. اگر والدین سنت کے مطابق داڑھی رکھنے نہیں دیتے تو ان کو وہی کہیں کہ تسی تو شاہی کوئی نہیں. آپ نے کہا تھا جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کی پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. یہ کدھر لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں. شرک جو نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ نماز چھوڑنے کو بھی شرک کہا گیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ. سورۃ الفرقان آیت نمبر 69، سورۃ نمبر 25. شرک، بدکاری اور قتل ناحق سے کوئی توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ لکھا ہوا جی. توبہ کافی ہے. ہاں جب آپ توبہ کر لیں گے پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا ہوں گی نا وہ آپ نے پڑھنی ہے. جو اسلامک بینکنگ آفر کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے؟ کریڈٹ کارڈ تو وہ کوئی نہیں آفر کرتے جی. یہ کون سا اسلامک بینک ہے جو کریڈٹ کارڈ آفر کر رہا ہے؟ اس میں پھر کوئی سود والی چیز نہیں ہوگی. کریڈٹ کارڈ کس طرح آفر کریں گے؟ وہ پیسے کے بدلے پیسے تو لے ہی نہیں سکتے. اسلامک بینک والے تو پرسنل لون بھی نہیں دیتے ہیں، وہ تو کموڈٹی کے اگینسٹ آپ کو قرضہ دیتے ہیں. یہ آپ کو غلط بتایا کسی نے. فقہ پر اختلاف کس حد تک جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح بات ہے جی وہ لے لیں. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں. ڈالر کو کم دام پر لے کر مہنگے دام میں بیچنا، اگر گورنمنٹ اجازت دے تو یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن اب گورنمنٹ نہیں اجازت دے رہی کہ کوئی شخص ضرورت سے علاوہ ڈالر سٹورز کرے تو ظاہر ہے پھر یہ غلط ہو جائے گا. ہنڈی کا کاروبار بھی غلط ہوگا. بالکل اس طرح نہیں آپ کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ کسی کے پاس سونا گھر پڑا تھا اور سونے کی قیمت چڑھ گئی تو اب وہ حرام ہو گیا، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا.
حافظ.